بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کے متعلق عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ وطر کی رکعت کتنی ہے۔ تو وطر کی رکعت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ادا فرماتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعت وطر ادا کرتے تھے۔ یعنی 3 وطر کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 3 رکعت وطر ایک سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور اسی کی وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ تلاوت فرماتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس سے بھی وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت ادا فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتی ہیں شاید دوسرے صحابہ اتنا نہ جانتے ہوں۔ تو بہرحال بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت ادا فرماتے تھے ایک سلام کے ساتھ۔ تو 3 رکعت وطر ادا کرنا یہ واجب ہے، اگر کسی سے وطر کی نماز رہ جائے تو اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ بعض لوگ 1 رکعت ادا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ 1 رکعت ادا کرو۔ تو حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رات کی نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھو، جب آپ کو صبح ہونے کا خوف ہو کہ آپ صبح ہونے والی ہے تو پھر 1 رکعت ان کے ساتھ اور ملا لو، وہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کو وطر بنا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 رکعت جب رات کی نماز ہوگی تو اس کے ساتھ جب 1 ملائیں گے تو وہ 3 ہی بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 1 وطر ادا کرو، بلکہ فرمایا کہ 2 کے ساتھ 1 ملاؤ، وہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کو وطر بنا دیں گے۔ یعنی جو آپ نے پڑھی ہوئی نماز ہے وہ 2 رکعت کی، تو اب آپ 1 اور ملائیں گے تو وہ 3 بن جائیں گے، تو یہ 3 آپ کے وطر ہوں گے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 وطر ادا کرنے تو 2 سلاموں کے ساتھ، کیونکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سلاموں کے ساتھ 3 وطر ادا فرماتے تھے۔ تو دیکھیں کہ جب اتنی زیادہ صحیح احادیث اس بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر ایک سلام کے ساتھ ادا کرتے تھے، تو پھر اس 2 سلاموں والی روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ تشہد کو بھی سلام کہا گیا، کیونکہ اس میں بھی آتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر ادا فرماتے تھے 2 قعدوں کے ساتھ، یعنی دوسری رکعت میں بھی قعدہ فرماتے تھے اور پھر آخری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی قعدہ فرماتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 سلاموں کے ساتھ یعنی 2 رکعت کے بعد سلام کہتے اور پھر تیسری رکعت ادا کرتے۔ تو بہرحال افضل یہی ہے، زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ 3 رکعتیں وطر ایک سلام کے ساتھ ادا کی جائیں۔ یہ اکثر صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی زیادہ تر روایات یہی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر ایک سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے